محمد اور محمد کی جماعت کے غلاموں، آج بڑی مبارک گھڑی ہے، خیر کا دن ہے، اللہ کی رحمت اور برکت کا دن ہے۔ ایک سفر شروع ہوا تھا جو ہمارے نہتے نوجوانوں نے صحابہ غلاموں نے شروع کیا تھا۔ آج میں ڈیرہ کو اس طرح دیکھ رہا ہوں، اس ٹکڑے کو، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آسمان بھی رش کر رہا ہے اس ٹکڑے پر، زمین بھی اس لکھے ہوئے نام کو چومنا چاہ رہی ہے، کیونکہ ہم تک دین پہنچانے والے محمد کے صحابہ ہیں، اور صحابہ سے وفاداری کے تقاضے ہیں کہ ہم ہر لمحہ صحابہ کو یاد رکھیں۔ جوانوں، بہادروں، بزرگوں، بھائیوں، آپ بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں، علماء ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، قرائے عظام، ہمارے طالب علم بھائی، ہمارے تاجر برادری، ہمارے مزدور، ہمارے ملازم پیشہ، ہر طبقہ کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات خوشی کی اس گھڑی میں اپنی محبت کی حاضری لگوانے آئے۔ آج میں اپنے صحابہ غلام بھائی جو میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں، جناب حافظ عقیل صاحب، اور میرے صحابہ غلام بھائی جناب گلستان معاویہ صاحب، مولانا عثمانی صاحب، ان کے تمام رفقاء، ان کی پوری ٹیم، انہوں نے رات دن نہیں کیا۔ ہم نے ایک وعدہ لیا تھا، جناب علی امین گنڈا پور صاحب، ان سے ملاقات ہوئی، ہمارے دوستوں نے بات چیت کی۔ ہم فقیر لوگ ہیں، ہم درویش لوگ ہیں، ہمارا جینا بھی صحابہ، ہمارا مرنا بھی صحابہ، ہماری زندگی کی صبح بھی صحابہ کے ساتھ ہے، زندگی کی شام بھی صحابہ کے ساتھ، اور یہ بند کمرے میں نہیں ہوا تھا، علل اعلان مرد بند کمروں میں باتیں نہیں کرتے، وہ سینہ تان کر سرعام بات کرتے ہیں۔ آپ کی نظروں کے سامنے یہ معاہدہ ہوا تھا، یہ وعدہ ہوا تھا، ہم نے ان سے اقرار لیا تھا، آج وہ وعدہ وفا ہو گیا۔ اللہ جناب علی امین صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے ان صحابہ غلاموں کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گلستان معاویہ صاحب ہوں، میرے صحابہ غلام بھائی حافظ عقیل صاحب، مولانا عثمان حیدری صاحب، رات دن محمد کے صحابہ کی ناموز کا پہرا دے رہے ہیں۔ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اللہ میرے ان بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ڈیرے کے بزرگوں کو، نوجوانوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو مبارکباد۔ جس نوجوان کو آپ نے منتخب کیا تھا، اس نوجوان نے پرمٹ نہیں لیے، ذاتی مفاد نہیں دیے، اس نے ڈیرہ کے شہر میں محمد کے عمر کا باپ بنایا۔ ہم چلے جائیں گے، ہم قبر میں سو جائیں گے، لیکن یہ لکھا ہوا نام ہمارے ہونے کا پتہ دیتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ انتظامیہ نے تعاون کیا، اور میرے احباب علماء کرام نے سرپرستی فرمائی، ہر ایک کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کو اجر عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اب کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی دوست سے ملنا ہو، اس کو فون کرنا ہے، تو فون کو اس کو ملاقات کے لیے جو جگہ بتانی ہے، آپ نے نیت کر کے باب عمر فاروق اعظم کا بتانا ہے کہ میں وہاں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، مجھے وہاں ملے۔ آپ نام لیں گے، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے، کریں گے انشاءاللہ ایسا۔ رکشے والوں کو بتانا ہے ایسے کرایہ دے کر کہ کہاں جانا ہے، اسے بتانا ہے کہ میں نے باب عمر فاروق اعظم پر جانا ہے، بھلے وہاں آ کر دوبارہ واپس چلے جائیں، لیکن جب آپ یہ محنت کریں گے، یہ ورک کریں گے، انشاءاللہ ہر ایک کی بچے کی زبان پر، ٹیکسی والے کی زبان پر، رکشے والے کی زبان پر محمد کے عمر کا نام ہوگا انشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ کے اکاؤنٹ میں صحابہ کی نام لیوائی کا ثواب لکھا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو محنت کریں گے انشاءاللہ۔ آج آپ خوش ہیں، آپ خوش ہیں تو مسکرا کر بولیں سبحان اللہ، تڑپ کے بولیں سبحان اللہ۔ ڈیرہ کے فضاؤں
آج یہ عظیم دن آیا کہ وہ نوجوان جن پر تانا زنی کے تیر برسائے جاتے تھے وہ کچھ کہا گیا، مگر ہمارے نوجوان صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ تیر نشتر سر اپنوں کے بگانوں کے سہتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ہم سب جماعتوں کا احترام کرتے ہیں۔ صحابہ غلامی کے سفر میں جو بھی ہمارا ہم سفر ہے ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے وہ انشاءاللہ۔ جو محمد کے ابو بکر کی احترام کے سفر میں تقدیس ناموس صحابہ کے لیے ہمارے ساتھ چلے گا انشاءاللہ، وہ ہمیں اپنے سے انشاءاللہ آگے پائے گا، محبت میں، عقیدت میں انشاءاللہ۔ اور آج میں تو سمجھتا ہوں یہ ساری برکت ہے جھنگ میں سوئے مرشد حق نواز کے اس فرزند کی آمد کی، جس نے یہاں قدم رکھا تھا، اس پروگرام میں قدم رکھا ڈیرہ کی سرزمین پر۔ اس کی نظروں نے یہاں کا طواف کیا، اس کی نظریں ہماری آنکھوں سے ٹکرائیں، نوجوانوں میں شعور جاگا۔ آج نوجوان پاگل نہیں ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، کہو الحمدللہ۔ آج کے اس نوجوان کو کوئی چکر باز چکر نہیں دے سکتا انشاءاللہ۔ یہ نوجوان سب کچھ سمجھتا ہے، یہ نوجوان فیصلہ کر چکا ہے کہ میں جیوں گا محمد اور محمد کی جماعت کے لیے انشاءاللہ۔ ہم اس شہر میں امن چاہتے ہیں، ہمیں اولیاء کی دعائیں نصیب ہیں، ہمیں اس درویش حق نواز کے فرزند کی دعائیں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ آج وہ بہت خوش تھے اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا کہ جھنگ میں سویا حق نواز، اس کی روح بھی خوش ہو رہی ہوگی۔ جو سفر میں نے شروع کیا تھا میرے بہادر بیٹوں نے، میرے بہادر نوجوانوں نے، بہادر ماؤں کے بہادر بیٹوں نے، بہادر بہنوں کے بہادر بھائیوں نے وہ سفر ترک نہیں کیا، وہ سفر جاری تھا، وہ سفر جاری ہے اور وہ سفر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جس ہمارے بھائی نے بھی اس میں حصہ ملایا اسے اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صحابہ غلام، صحابہ امن والے ہیں، صحابہ امن کے دائی ہیں، صحابہ دنیا میں جہاں بھی امن قائم ہوا کس نے کیا؟ صحابہ نے قائم کیا۔ عورت کو، بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، میرے آقا آئے، صحابہ کو تعلیمات دی، دنیا میں امن ہو گیا۔ کعبے کا ننگا طواف ہوتا تھا، بد امنی تھی یا نہیں تھی؟ آقا آئے، صحابہ کو تعلیمات دی، کعبہ آباد ہو گیا۔ تو ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن ایک بات ہے، ہم پرامن ضرور ہیں مگر بغیرت نہیں ہیں انشاءاللہ۔ ہم نہ گالی کی بات کرتے ہیں نہ گولی کی بات کرتے ہیں۔ ہم آئین پاکستان میں رہتے ہوئے انشاءاللہ گلی گلی کوچا کوچا محمد کے صحابہ کی عظمت کا نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں، ہم پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں۔ ہم اس وطن کے لیے اور جن کے نام پر ہمیں وطن ملا ان کے لیے بھی اپنا سب کچھ قربان کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وطن کی مٹی اگر بلائے تو آؤ گے انشاءاللہ، اور اگر ابو بکر کی عظمت بلائے تو آؤ گے انشاءاللہ۔ اختلاف میں تو نہیں پڑ جاؤ گے، کہے کہ نہیں یہ فلاں کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، وہ اہل حدیث ہے، جو بھی ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے صحابہ اس کے محسن ہیں۔ اگر صحابہ کے لیے وہ نہیں جاگتا تو وہ زندہ نہیں، وہ مردار ہے۔ جو صحابہ کا وفادار نہیں، میں نہیں مانتا، ہم نہیں مانتے کہ وہ انسان ہو۔ اللہ ہمیں یہ خوشی مبارک فرمائے۔ ڈیرہ والوں، ڈیرہ کے جوانوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خوشیاں بار بار نصیب فرمائے۔ اس سفر کو جاری رکھنا ہے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا انشاءاللہ۔ ہم پرامن طریقے سے انشاءاللہ پاکستان میں انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کا علم بلند رکھیں گے، صحابہ کی وکالت کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے جناب ناظم عقیل صاحب کی محبت ہے۔ مجھے ابھی بتایا کہ انہوں نے بیٹھنے کا بھی انتظام نہیں کیا، اسی لیے کھڑے ہو کر بات کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں، ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کو ایسے ہی کھڑا کر دیا۔ اور میرے خیال میں ان کی سخاوت کا مجھے علم ہے کہ انہوں نے لنگر شنگر کا بھی انتظام نہیں کیا ہوگا، نہ کوئی شیرینی کا انتظام ہوگا، نہ رس گلے ہوں گے، نہ ملائیاں ہوں گی۔ انہوں نے ایسے ہی دعا پر کام چلایا ہوا ہے۔ خدا کرے یہ میرے صحابہ غلام چہرے ہمیشہ آباد رہیں، اللہ کرے یہ نوجوان صحابہ کی عظمت کے لیے کھڑے رہیں، وقت کی کوئی آندھی ان کا سر نہ جھکا سکے، وقت کا کوئی فرعون ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ امیر عظیمت رحمت اللہ علیہ کی روح کو
برکتیں نصیب فرمائے، رحمتیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کی غلامی کے رنگ ڈھنگ نصیب فرمائے، صحابہ کی وفاداری کے رنگ ڈھنگ نصیب فرمائے۔ میں نے آج کچھ نہیں پڑھنا، صرف میں بیماری کی حالت میں مجھے حضرات نے پابند کیا، میں ڈیرہ میں حاضر ہوا۔ یہ جتنے آپ کو لگ رہے ہیں معصوم تھے، اتنے معصوم ہیں نہیں۔ جتنے آپ کو یہ لگ رہے ہیں معصوم، اتنے یہ معصوم ہیں نہیں، اس لیے مجھے حاضر ہونا پڑا۔ میں دو شعر اس حوالے سے پڑھوں گا، اللہ کا نام بلند کرے تاکہ